جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے میاں صاحب اور ان کے ایک ناراض ساتھی. کیا حال ہے میاں صاحب؟ آپ مجھے اکیلا کیوں نہیں بلاتے؟ ہمیشہ میرے ساتھ آپ نے ایک اسٹپنی رکھی ہوئی. آپ خود انسسٹ کرتے ہیں, کبھی آپ کو ایک محسوس چاہیے ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایک قانونی مشیر چاہیے ہوتا ہے, اور آج آپ اس لیے ہیں. مجھے لیڈی سیکرٹری چاہیے تھی. لیڈی سیکرٹری وہ ابھی بلا لیں سامنے بیٹھے. میں نے لیڈی سیکرٹری کی بات کی ہے. میاں جی میاں جی دیکھا, میں نے 1000 دفعہ کہا ہے میاں جی امام مسجد کو کہتے ہیں. سر یقین کرو صادق ایک جاہل آدمی ہے. اچھا تاری پارٹی دی خیرہ منگن والے لوگ ہیں. صادق پانڈ بھی ہے. چلو 14 اگست آئی کھلوتی ویکھ لاں کہ کی ہوئی جاندا ہے. یہ 14 اگست پہ دیکھیں ایک ایسی فضا انہوں نے بنا دی کہ کتنی افسوس کی بات. ویسے میاں صاحب لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ضرور. صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, یہ سب کو فضل آؤٹ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فضل آؤٹ. لفظ چیک کیا ہے, فضل آؤٹ. جب میں اشارہ کروں تو ہاتھ یوں کر لینا. یہ جو حقیقی جمہوریت ہے, یہ جو پاکستان کے 18 کروڑ عوام ہے, ان 18 کروڑ عوام نے جو پاکستان کو مینڈیٹ کیا ہے, جو ہمیں کیا ہے, جناب نے تاری سپورٹ کی. اسی بیوی دا زیور ویچ کے میں اپنی گلی چ جلسہ رکھایا تا, تھی ساری گل نہیں سنن دا. میرے تے نہ پا تو میں ویسے بھی زیور بیچنا تھا, مجھے پتا ہے. جی خازنے والا سے ہمارا سوال ہے کہ بچی کدو آئے گی؟ سوال بہرحال بنتا آپ کے سامنے یہاں پر لائن مین نہیں بیٹھا ہوا, وزیر اعلیٰ پنجاب. پہلے درد جی میاں صاحب آپ سے سوال ہے کہ زرداری کی گورنمنٹ آپ ٹینٹ لگاتے تھے منارے پاکستان میں, اب آپ کو 2 قدم آگے ہو کے راوی پہ لگانا چاہیے تھا ٹینٹ بجلی کے لیے, روشنی کے لیے. مائک جو ہے نا ایک کان کی پھیر. ویسے آپ مائک کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جیسے خارش کرنے والی لکڑی سے. اچھا جی میاں صاحب سوال بہت عمدہ ہے. یہ جو ٹینٹ سروس آپ نے کھول لی تھی ان دنوں, اب کدھر ہیں آپ؟ کھول ہی ہے جی, انہوں نے کتے گواتے نے, ہر مہینے تے لگتے ہیں کتے نہ کتے. وہ دوسرے ٹینٹ, دوسرے کون سے؟ ایک اور ٹینٹ کا ذکر کر. کون سے مجھے بتائیں. میں شادی والے ٹینٹوں کا تذکرہ نہیں کر رہا, جو آپ نے منٹو پارک میں ایک ٹینٹ لگا رکھا تھا, ایک خیمہ لگا رکھا تھا. اوہی نے جناب, انہوں نے پٹھے سیدھے سوائے ہیں. ان کی کوئی اپنی ٹینٹ سروس ہے کیا؟ دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں, شادیاں ہمیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں, عوام کی خدمت ہمیں کرنی پڑتی ہے. شادیاں اٹینڈ کرنا اور بات ہے, اور شادیاں تڑا تڑ کرنی اور. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا جی, اس کا ایک بڑا اہم نقصان یہ ہوا کہ رانا ثناء اللہ جیسا زیرک شخص آپ کی کابینہ اس سے محروم ہوگی. اس پہ غور کیا کہ معذرت, آپ نے رانا ثناء اللہ کو زیرک شخص کہا. ہاں جی, مجھے ہنسی آ گئی تھی. سوری, اس میں ہنسی کیا بات؟ رانا ثناء اللہ اور زیرک سر 1-2 ہی تو بندے ہیں آپ کی پوری کیبنٹ میں جو زیرک ہیں, باقی تو آپ نے بھرتی کا کام ڈالا ہوا ہے.
नहीं, इनके अलावा बताइए दूसरा कौन सा अच्छा है? यानी आपको इस पे भी एतराज है कि दूसरा जीरक कौन है? जाहिर उनकी जगह राना मशहूद आए, वो भी एक अच्छे उम्दा आदमी है, वो नाइस आदमी जी, बड़े अच्छे लतीफे सुनाते बड़े जॉली हैं और बड़े मामला फहम आदमी है। सियासतदान को यही लुक रखनी चाहिए, वो अंदर से जितना मर्जी परेशान हो, उसके अंदर तलातम हो, शोर शराबा हो, लेकिन उसका चेहरा जो सरे वर्क होता है वो खूबसूरत होना चाहिए और खुशगवार होना चाहिए। बाज बेचारे शक्ल से ही कॉन्स्टिपेटेड लगते हैं, जिस तरह अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी में चले जाए ना, एक से एक बढ़कर लगता है मर्दम बेजार। पता नहीं एक क्या मजबूरी है क्या कि आप इस कुर्सी पर बैठे, हालांकि ओहदों पर फायज होते हैं, इंसानियत की खिदमत करने की बजाय इंसानियत के लिए जिल्लत का बायस बने होते हैं। और गर्दन ही सरिया जी। हाँ, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट इनका जो जाया हुआ है वो भी एक कीमती आदमी था, बड़ा ही मुतनाज़ा आदमी, लेकिन डॉक्टर तौकीर इंतहाई ब्रिलियंट अफसर था। आपने ये नहीं देखा कि राने की जगह हम राने को लाए? राने पे राना और राने पे राना, राना राने पे राना, आप तो ना करेंगे अच्छा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। 14 अगस्त सर पे आई हुई है, कोई खुशी का जवाब तो नहीं है। एक सवाल मेरे ज़हन में उठ रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता 14 अगस्त वाली मार्च कामयाब हो जाती है जी, और उससे कम से कम तब्दीली ये रूनुमा होती है कि इन हाउस चेंज आ जाए, ओके, तो आप किस जगह पाए जाएंगे? ए जद्दे जी मियां साहब ना मारो, तुसी इस्तांबुल चले जाना। मैं वहाँ क्या हुर्रम सुल्तान की डबिंग करने के लिए जाऊंगा? नहीं सर, ये क्या है? इस्तांबुल क्या है? मेरा ये क्या है? सुल्तान, हाँ मेरा सुल्तान, उस पे आप सुल्तान हो, मैं तो सुल्तान हूँ। बल्कि मेरा सुल्तान तानू कहना मुर्शद। आपने कहा 14 अगस्त की लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगी। हाँ हो भी सकता है। आपके मुंह में खाक। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुमकिन हो ही नहीं सकती, ये उनमें से एक चीज है, ये उनमें से एक है। याद रखिए मेरी ये बात, तारीख गवाह है, जब जब जिसने डेमोक्रेसी को डिरेल करने की कोशिश की है, सब दिखाई है। उसका बाजू तोड़ दे। उसका बाजू क्या भाड़ में, मेरी बात सुने आप, मैं जज्बात में नहीं करेगा। तारीख गवाह है। मैंने 3-4 बावां नवियां लै दियो। अच्छा यार, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी, आप बड़े बदहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन 11 मई को सबसे ज्यादा भंगड़े भी आप ही ने डाले थे। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਛਾਪ ਲਿਆ। देखें, ये बड़ा ज़ुबानी फिक्र है। पैसा छापना और चीज है, नोट छापना और चीज है। ये देखे ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, जो पैसे छापते हैं, नोट मशीनों पे छापते हैं। सर एक चीज है जो करप्शन के पैसे को भी हम यहाँ इस्तेमाल करते थे, पैसा छापा है, खुदा न खास्ता मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ये लगाना चाह रहा है। लेकिन इस वक्त लॉन्ग मार्च में आप देख रहे हैं, मुझे तो एक चीज होती दिखाई दे रही है कि हमारी पार्टी मजीद मजबूत होगी। हाँ, अगर लॉन्ग मार्च फिजल आउट हो जाती है, हमने कल यही गुजारिश की थी, अगर इससे कोई भी नतीजा बरामद नहीं होता और ये वैसी ही एक लॉन्ग मार्च साबित होती है जैसी कि तारुल कादरी साहब ने चंद साल पहले की थी शदीद सर्दी के मौसम में, तो फिर आपकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। नहीं जी, यह मौसम अच्छा है, बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन अपेरेंटली लगता यह है कि इस लॉन्ग मार्च से कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आएगी। आफ्ताब साहब जो तुसी फरमाया है ना, ये दुरुस्त खुदा करे तब्दीली आवे, वरना इन्हां दे तकब्बर च बड़ा इजाफा हो जाना। नहीं मास्टर जी, तब्दीली बराए तब्दीली तो नहीं ना चाहिए जी बिल्कुल, कि एक चेहरे को हटा दे दूसरा वैसा ही लगा दे। बिल्कुल तब्दीली सब्सटेंशियल तब्दीली होनी चाहिए, तो उससे कोई खातिर खा नताइज निकले, उससे को पता चले कि हाँ भाई तब्दीली आई है। जी बिल्कुल। वरना जरदारी साहब के जाने से और इनके आने से क्या कोई मेजर चेंज आई है, मां सिवाय इसके कि लेवल ऑफ करप्शन पहले जो था वो कुछ कम हो गया। नाअहली पहले भी थी, आज भी है। बैड गवर्नेंस पहले भी थी, आज भी है। लॉलेसनेस तब भी थी, अब भी है। महंगाई, बिजली, बहरान,
یہ سارے معاملات وہیں کے وہیں ہیں. تو اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر کیوں تکلف کرتے ہو؟ پھر اگلے الیکشن تک انتظار کر لو. اچھا جی، اگر تبدیلی آندی ہے تو تواڈے خیال اردو میں آفتاب صاحب اگر تبدیلی آتی ہے تو تواڈے خیال گھٹ تو گھٹ کی ہو سی جی؟ ایک کڑی اردو یہ اردو ہے جی، بہت اچھی. اچھا جی، کم سے کم میں سمجھتا ہوں ٹیکنوکریٹس آ سکتے ہیں. اچھا اور کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہ بات، لیکن ٹیکنوکریٹس اگر بیکنگ انہیں فوج کی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور سپورٹ دیتی ہے، آشیرواد دیتی ہے، بلیسنگز دیتی ہے، تو ٹیکنوکریٹس آپ کے ملک کی تقدیر واقعی بدل سکتے ہیں. آئیڈیل تو یہ تھا ماسٹر جی کہ سیاستدان ہوتے، خوشگوار لوگ ہوتے، انسانیت کی خدمت کرنے والے لیڈرز. تو اگر اس کا فقدان ہے، وہ ہیومن اسپیسیمن ہی نظر نہیں آ رہا کہیں، تو پھر یہ جمہوریت کی تو پیروڈی ہے. اس سے تو ٹیکنوکریٹ 100 گنا بہتر ہوں گے. بالکل جی. ہم سے بات کریں، ہم ہی کچھ ٹیکنوکریٹس کو بھرتی کر لیتے ہیں. آپ خود ٹیکنوکریٹ ہو کے آ جائیے گا. میں خود آپ کو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ سیٹ اپ میں شہباز شریف صاحب کو منسٹر فار ایجوکیشن لینا چاہیے. دیکھیں، اگر نگران سیٹ اپ کا ہی معاملہ ہے تو یہ بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں، میں منشی فاضل بھی ہوں، میں الیکٹریکل کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے. دیکھیں، میں نے ایکسل کا کورس بھی کیا ہوا ہے، میں نے ورڈ کا کورس بھی کیا ہوا ہے، اور میں مختلف شارٹ ہینڈ بھی میں کر لیتا نہیں ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹائپنگ کی سپیڈ میں کر رہے. دیکھیں، جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سن لیں اس بات کو. اگر نگران سیٹ اپ کے اندر مجھے ایک ایسی پوسٹ دے دی جائے جس کے اندر میں مختلف قسم کے، مجھے بتایا جائے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. وطن عزیز ہمیں پکار رہا ہے. اگر ہم اپنے اس وطن عزیز، اگر ہم اس نگران سیٹ اپ کے لیے نگران سیٹ اپ ہمیں بلا رہا ہے، اگر ہم نگران سیٹ اپ میں آ کے حضرات ہم لیتے ایک بریک کے بعد ساتھ سے. ویلکم بیک. خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج. اور سب سے پہلے جی، یہ جو چلمن ہے دشمن ہے ہماری، کتنی شرمیلی کتنی شرمیلی دلہن ہے ہماری. جی جناب. آواز محمد رفیع، فلم کا نام ہے محبوب کی مہندی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال. چلو اب تمہیں طے کر دوں. کیا ہر وقت تم نے ساتھ فکرہ ضرور بولنا ہوتا ہے؟ یہ چشمہ بڑا لگایا ہوا ہے. آپ میں چپیڑ ہوں، تیرے منہ کے ماروں. چپیڑ مجھے مارو گے بے ہوش آپ ہو جاؤ. جی. میں کتا پری تانال چرخا چنن دا شاوا چرخا چنن دا اے وکدا وڈے بازار چرخا چنن دا شاوا چرخا چنن دا. میں کتا پری تانال چرخا چنن دا شاوا چرخا چنن دا اے وکدا وڈے بازار چرخا چنن دا شاوا چرخا چنن دا. ہو چرخا کوگر دا شاوا کوگر لگی کلیجے شاوا، ایک میرا دل پہ تڑکے شاوا، دوجا کنگن کھڑ کے شاوا. میں کتا پری تانال چرخا چنن دا شاوا چرخا چنن دا. میں کتا پری تانال. جی. یہ غیر فلمی تھا، پرکاش کور اور سریندر کور نے گایا. لیکن یہ کسی بھی فلم کے سپر ہٹ گانے سے بھی زیادہ تھا. جی. آج پرانی راہوں سے پیدل چکیا گیا. کوئی مجھے آواز نہ دے، بہت اچھا گانا. کوئی مجھے آواز نہ دے. گاؤن تے دے ہوئے فنیر کھوتے. اچھا خاصا وہ آہو لگن دے. یہ صاحب آپ تو نہ کیا کریں اس طرح کی، آپ کو زیب دیتی ہیں یہ باتیں. جی. جی نصیر بھائی. آواز محمد رفیع، فلم کا نام ہے آدمی، موسیقار نوشاد. جی. اوئے ہوئے ہوئے دل دھڑکے میں تم سے
یہ کیسے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ ہو کہتی ہے میری نظر شکریہ ہوئے 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 تم میری امنگوں کی شب کے لیے آئے ہو بن کے سحر شکریہ ہو کہتی ہے میری نظر شکریہ ہوئے 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 دل دھڑکے ہائے ہائے. جی جناب. آواز رونا لیلا. فلم کا نام ہے انجمن. موسیقار نثار بزمی. جی. کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں. اچھا گانا گانا نا بڑا زخمی بطخ کا منہ ہو جائے. صادق چلانا تو نقشہ ہے, کپڑے تو مڈونا والے پائے نے. بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے آج. یہ صادق نے لگتا گن پوائنٹ تو خریدے نے. سر یہ مائنڈ چاہیے کہ اج عید ہے. میں تمہیں پہلے بھی دسیا نا کہ صادق ایک جاہل آدمی. کپڑے تو بہترین پائے لگتا. ابا دبئیوں آ رہا. ابا نہیں آپ آئیے دبئیوں. صادق آپ کا دبئی نیکسٹ ٹرپ کب ہے؟ جی نصیر بھائی. آواز میڈم نور جہاں. فلم کا نام ہے انارکلی. جی. روپ تیرا مستانہ پیار میرا دیوانہ بھول کوئی ہم سے نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا صوفیہ مرزا یہ گانا نہیں تو دیکھ کے گا رہی تھی. وہ بیچاری بد نصیب نو انجام دا نہیں نا پتا. تیرے صدقے جاواں انجام دا. نہیں نہیں یہ گلا کر دے جے انہوں بھی کچھ کہو. ہاں اور صادق تو پھر ساڑھے چ بہنا اٹھنا ہے. صادق تم تو بھائی ہو یار, وہ عورت ذات ہے. اور پائی ہوئے گا پٹھان تیرا ساڈے تے پیواں دی جگہ تے ہے. کون؟ صادق. جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے آرادھنا. موسیقار ایس ٹی برمن. جی. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا. تو لے چلو اینو یار, اینو لے چلو جی. محبت کا جنازہ ہے, ماسٹر کا نہیں ہے. اچھا اچھا. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے. کوئی خمیرہ کھا کے دیکھ شاید تو تیرے دل نو گھبراہٹ تیری دور ہو جائے. تسی نا شکنجوی سر چ پاؤ. اے دل گھبراوندا تہاڈا؟ ہاں جی. اب پاگ رات نو نا تخم لگا چ پیوں دے. جی نصیر بھائی. آواز انیس حسین بٹی. فلم کا نام ہے عشق لیلا. موسیقار صفدر حسین. جی. پائل چن 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 کے نغمہ بن کے پورے ہوئے ہیں میرے ارمان من کے. پائل چن 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 کے. واہ جی واہ. ایسے سنگر کا نیچے والا دھڑ ہوتا ہی نہیں. اور گوری باہیں ہوگی ہاتھوں میں زردہ ہوگا مہندی والے ہاتھ ہوں گے آلو والا پوڑا ہوگا. اگے کسی پائے نا پلیز سنا. بیٹھی ہوگی سیج پہ, وہ سیج پہ نہیں دیگ پہ. بیٹھی ہوگی سیج پہ وہ دھیرے دھیرے جاؤں گا میں گھونگھٹ ہٹا کے اس کا. کہاں گا باجی تانوں کتے ویکھیا ہے. جی نصیر بھائی. آواز مہدی حسن. فلم کا نام ہے پردیس. حبیب اور دیبا اس پکچر میں تھی. جی. او حسینہ زلفوں والی جانے جہاں ڈھونڈتی ہیں کافی حسین کا نشان. محفل محفل اے شمع محفل اے شمع پھرتی ہوگا. جی جناب. آوازیں ہیں آشا بھوسلے اور محمد رفیع. فلم کا نام ہے تیسری منزل. جی. سر یہ گانا میں میاں صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اچھا جی. وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجن نہیں او ویریے میں
خواتین حضرات ہم لیتے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ لاہور کے ہسپتالوں میں آئے دن بچے بدلنے کی وارداتیں بڑھنے لگی. ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਦਰਾਂ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਝੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. نہیں یہ بزنس ہے اور اس میں بردہ فروش شامل ہے. یہ ایک بچے کو آگے پیچھے کرنے، چینج کرنے کا، اس کی جینڈر چینج کرنے کا 1 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں. اور اس کام میں ملوث ہیں یہاں کی وارڈ کلیز، حتیٰ کہ بعض ڈاکٹرز بھی، ایڈمنسٹریٹرز بھی. ان کی ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے. اور اگر بچہ اغوا ہو جائے تو 10-10 لاکھ میں بیچا جاتا ہے. سر انہوں نے کوئی چیک نہیں کرتا. پتہ نہیں کب چیک کریں گے. یہ ہیلتھ کمیشن کدھر گیا؟ سر کدھر گیا آپ کا وہ ہیلتھ کمیشن؟ کم از کم ان چیزوں کو ہی چیک کرے. آفتاب صاحب میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں کوئی آپ کو بچے چک دکھائی دے رہا نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ سدباب کیا ہوگا آپ نے. کیا ہوگا نہیں، اب کریں گے. سلیم صاحب بھی جب پیدا ہوئے نا اغوا ہو گئے سن سر. وہ تو لائٹ گئی تھی. کیا تھا؟ لائٹ گئی ہوئی تھی سر. اچھا. وہ تو جدو اچانک لائٹ آئی تو انہوں نے دھیان پہ آئے. پہلے تو جنہیں چکے وہ چیخ نکلی. انہیں نال سے نکلا تیرا بیٹے منہ کی چوک لیا ہے. انہوں نے دستی پھر رکشا روکیا. رکشے والے کو لگا کے سیدھا ہسپتال پہنچے. یہ ماں پیو کے پیر ہی پی گئے، بلکہ 20,000 کیش دیتا. یہ ماں پیو کہنے جب تھی چک رہے تھے نا اسی تمہیں ویخ رہے سن اور اسی چاہ رہے سر کہ تھی چوک کے لے جاؤ. یار اتنا وہ کیوٹ ہے. یہو جہاں کیس ہسپتال چ ہوتا ہے تو ہور خرابی ہے کوئی نہیں یار. پہلے نہیں سی لوگ ہسپتال چ جاندے ہوندے. پوچھو آفتاب صاحب بیٹھے نے، آفتاب صاحب کو پوچھن ڈیا وہ گائناکالوجسٹ نے. دائیاں نے لاسٹ کیس کیتا ہے. اس بعد انہوں نے اجتماعی ریزائن دے دیتا سی. کیا ریزائن کر دیا؟ ہاں جی. انہوں نے ساڈے تو ہویا کی ویسے سر یہ ہوندا کیویں؟ اے ماما پاگل ہوندی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، ان پڑھ جاہل ہوتی ہیں. غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہی ہے کہ جو ہی ہے بیچاری لیبر کے مسائل لے کر ہاسپٹل آتی ہیں تو بہت سارے ہمدرد انہیں مل جاتے ہیں وہاں پر. کوئی یہ لا دے، کوئی وہ کر دے. وہ سوچتی ہیں کہ کوئی فی سبیل اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ کانفیڈنس گین کرتے ہیں، حتیٰ کہ لیبر روم تک خود ساتھ جاتی ہیں. یہی جو چال باز عورتیں ہوتی ہیں اور پیش ان میں ہوتی ہیں وارڈ کلیز. وہ مواقع فراہم کرتی ہیں ان پرائیویٹ کپڑوں میں موجود عورتوں کو جو بردہ فروشوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. تو اس طرح کر کے کام خراب ہونا یہ چاہیے کہ صرف ایک لوائقین کو کہہ دیا جائے جی آپ میں سے صرف ایک، ورنہ رش ہو جاتا ہے. رش میں بھگدڑ ہوتی ہے، بھگدڑ میں سمجھ نہیں آتی کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. کیمراز موجود ہوتے ہیں لیکن کیمرہ کیا کرے جب ایک مریض کے ساتھ 50 بندے چل پھر رہے ہوں. تو ایک کی اجازت ہونی چاہیے، وہ رجسٹر ہو، وہی لیبر روم میں ساتھ جائے. جو رجسٹرڈ نہیں ہے ساتھ نہیں جا سکتا. جس طرح ایئرپورٹ پر انہوں نے بہت اچھا قانون یہ کیا کہ ورنہ چھوڑنے جانے والے، ریسیو کرنے والے ایئرپورٹ کو انہوں نے ایک تفریح گاہ بنا رکھا تھا. اتنا رش، فلائٹیں لیٹ ہو رہی ہیں، فلائٹیں مس ہو رہی ہیں لوگوں کی. اب گز کی طرح سارے سیدھے ہو گئے. تو قانون پر عمل درآمد کروانا اصل میں پرابلم ہے. قوانین موجود ہیں. ہیلتھ کمیشن کی موجودگی میں بھی، یہ سو کالڈ ہیلتھ کمیشن کی موجودگی میں بھی بے شمار مسائل ہیں جو ہیلتھ سے متعلق ہیں اور آج بھی ان ایڈریس. تو سر انہوں نے اتنے ادوانے لائے نے، ایک آدھے وزیر اعلیٰ نے. یہ ایئرپورٹس والی جو بات ہے جی، اس کا کریڈٹ بھی ہمیں ہی جاتا ہے. سر آپ کو کہاں جاتے ہیں؟ ایئرپورٹس آپ کے انڈر کہاں ہیں؟ تو کس کے انڈر ہے؟ نواز شریف کے انڈر ہے. وہ تو نواز شریف طریق انصاف کا ہے. جناب اتنے کسی کا بچہ کوئی کھڑائی جانا اسے پتہ ہی نہیں لگتا جی. یہ واحد بچہ سی جنوں کسی نے نہیں کھڑایا. ہر بندہ دوجے نو شک دی نظر نہ ویکھ رہا تیرا ہے. اتنے سر کہڑا بچے ٹوکن لگے ہوئے یا نمبر لگے ہوتے بھی این نمبر بچہ ساڈا جی نہیں لگے ہوگی. وہاں پر ایک بینڈ ہوتا ہے، اس کے پیر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ کے ساتھ، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ واحد بچہ سی جی وہاں تو کچھ نہیں سے لکھیا، انڈرسٹوڈ سی. بلکہ جڑے اصلی ماں پیو سن نا وہی دوڑ گئے، وہ کنٹین چ بہ کے سگریٹ پیندے. سر انہاں عورتوں کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ نوکری تو بھی کڈنا چاہیے جڑے یہو جے کام کرتے. نوکری کیا چیز ہوتی ہے؟ میرا بس چلے تو ایک سزائے موت میں لکھ کر دیتا ہوں، اگلے 50 سال سکون میں گزریں گے. یا پرابلم ہم روز یہ شور مچاتے ہیں، یہ پرابلم صرف اس لیے
یہ نہیں کہ قانون موجود نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پر میں سمجھتا ہوں اتفاق ہونا چاہیے پوری قوم کو کہ اغوا برائے تاوان، بردہ فروشی، منشیات فروشی، ریپ، سزائے موت، ان کے اوپر تو کوئی دوسری کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کسی اور بات. اور سر وہ کو بھی پوچھ لو، یہ وارڈ کھلی گئی اسے کوئی جوا نہیں کراؤں. یہ تم نے کیا چور بازاری شروع کر رکھی ہے؟ یہ شکل ویخنا، یہ بھن کہ دل کرنا، نہ باجی نہ خالہ، کی کہیے تینوں؟ تو مینو ابا کیوں نہیں کہہ کے ویخ لینا؟ آواز سے ہو رہی ہے کی. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی ہاتھ تھا یہ جو واردات ہوئی ہے پچھلے دنوں جنرل ہاسپٹل؟ نہیں بالکل، یہ ہم پر الزام ہے. میں نے اس قسم کی کوئی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا. بکواس کر رہی ہے جی یہ وچ. تسی کون بابا جی؟ یہ میرے والد صاحب ہیں. یہ ماسٹر جی نے شکایت درج کروا رکھی ہے کہ ان کے خاندان کا بچہ تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب کر دیا گیا، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ہے وہ عورت. یہ مجھ پر الزام ہے. میں نے قتل اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی. میں تو خدا الزام نہیں جی، بکواس کر رہی ہے. میں ایسے معزز بن کے بیٹھی ہوں اپنی بکواسا ماری جان دیا. تمہاری شکل پردہ فروشوں جیسی ہے. خام میری شکل پردہ فروش آ گئی ہے. جس طرح کی آواز ہے نا جوا کراؤں آپریشن تھیٹر تھی آپ دسو کہ آپریشن تھیٹر جوا ہو سکتا ہے؟ آہو وڈی لائٹ بال کے وہ آپریشن ہوتا ہے. نہیں جی یہ باہر ہی لکھا تھا اندر آپریشن ہو رہا ہے، اور انہوں نے لال لائٹ بھی پالی ہوئی اور اندر منگ پتا ہو رہا ہے. خالہ کنے بچے تھے؟ مجھ سے پوچھ رہے یہ ماسٹر سے. ماسٹر خالہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی غور سے شکل دیکھیں، یہ شیر کی خالہ نہیں لگتی. یار نال کون بیٹھا ڈاک خانے کا مالک؟ یہ بات سنو تم کو. وہ بچہ جڑا نے سب تو پہلے چکے. میں ادھر ہی تھوڑی بکواس سن رہے ہیں. میں کوئی عام آدمی نہیں، ہیلتھ آفیسر ہوں. اچھا جی آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں جی. تو سول سیکریٹریٹ ہوتے ہیں؟ اتنے ہی ہونا اور مودے کھوتے ہونا. رلے ہو جی نال اس عورت دے. کون رلے ہوئے؟ دیکھو تسی اتنے بلاؤ پولیس، ہونے پتہ لگ جائے گا کون صحیح کہہ رہے تھے کون چیز. فکر نہ کرو، پولیس بھی آئے گی، لیکن یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کچھ لوگ اور باقی ہاسپٹل کا عملہ یہ شامل ہے اس میں، اور یہ بہت بڑا ریکٹ ہے جو چل رہا ہے. تین کہ میں پولیس والی گل کر کیا بڑا جی ہے پتہ تین کنے افسر بنایا نام مرادا. اچھا باجی جی میں کہنی ہے تانوں ایسا بندہ او چھتر مارے تانوں پتہ لگے. ہاں کیوں کس لیے مارو گی چھتر تم؟ میں کہنی ہے تیرا ہونا جرم ثابت ہو جانا اتنے. بھائی اتنے آرام نہ رہی، میں تمہیں ساتھ کے دساں بے انداز اٹھ میں تم ہنی نکلی اتنے لڑائی ہو. قصور ہے گا یہو جہ بندے کا. اردو میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کہاں کے آفیسر ہو تم؟ بات یہ ہے آفتاب صاحب، سب سے زیادہ قصور ہے ان جیسے بندوں کا. کیا ان کا کیا قصور ہے؟ سب سے بڑا قصور تو یہی ہے یہ خود پیدا کیوں ہوا. یہ کیا بات؟ اچھا افسر صاحب تھی چھٹی کنے بجے کر دو؟ 6:30 بجے. پہلا افسر ہے جنہوں 6:30 بجے ٹرک والا لین آتا. تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ سے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ دہلی کے اہم سرکاری مقامات سے بندروں کو بھگانے کے لیے لنگور کے بھیس والے انسان کی مدد لی جائے گی. یار باندر جو شہر چ وڑ جاندے نے اس لیے لنگوراں نوں بلا رہے ہیں. وہ یار ادھر ہیں ہی اتنے بندر. سر اتنے اینے بندر کیوں نے؟ اتنے کیوں نہیں گئے؟ وہاں پر بندر کو بڑی مقدس پوزیشن حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں کوئی روکتا ہی نہیں تھا، اور اس قدر بے باک ہو چکے ہیں وہ. دلی میں تو اتنے زیادہ کہ لوگوں کے گھروں میں آ کر کچن سے چیزیں لے لیتے ہیں، فریج کھول کے چیزیں لے جاتے ہیں، اور اگر انہیں روکنے کی کوشش کرو تو باقاعدہ مارتے ہیں آگے سے. ہاں جی کو گالاں بھی کٹ دے دیکھ لو. بلکہ گھر والے چلے جاتے باندراں کہتے تسی بیٹھو پانی پوری پیو. ایک زمانہ تھا لوگ لنگور پالا کرتے تھے، لنگور رکھتے تھے، کیونکہ لنگور اٹیک کرتا ہے اور پکڑ کے چیر پھاڑ بھی دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. تو اس کے ڈر سے آتے نہیں تھے. لنگور بڑے سائز کا بندر ہوتا ہے. لیکن پھر یہ جو تحفظ حیوانات کی تنظیمیں ہیں یہ کھپ ڈالتی ہیں یہ کہ آپ قتل عام کروا رہے ہیں جانوروں کا. تو اس وجہ سے اصلی لنگور تو نہیں لاتے، یہ انسان البتہ لنگور کا بھیس بدل کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ ملازمت کرتے ہیں. اچھا کیونکہ لنگور سے بندر ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا نہیں ہے. پتہ لگے میں اسے لنگور لگا جی. ابھی
40 लोगوں کو पहली दफा नौकरी दी गई है लंगूर की पोस्ट क्रिएट करके उस पे मुलाजमत दी। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ हाँ जी ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਕਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ये तो लकी डियर है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਟਵਿਨ ਸਨ अच्छा ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਲੱਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਆੜੂ ਤੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੱਝ और ये बड़ा पुराना रिवाज है लंगूर बन के बंदर डराने का। एक फिल्म है पैसेज टू इंडिया, बड़ी लाजवाब डेविड लीन की बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है और E.M. फॉस्टर का नॉवल है। उसमें अगर आप देखें तो एक कैरेक्टर है जो लंगूर के गेटअप में नजर आता है। लंगूर बन के की करते हैं? हाँ, लंगूर जैसी आवाजें निकालते हैं, गुर्राते हैं, उसकी जैसी स्क्रीचेस जो है जिस तरह की वो ची ची करता है और गुलैल की मदद से बंदरों को भगाते हैं। बांदरा ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੰਗੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। नहीं यार, ਯਕੀਨ ਕਰੋ क्या ਇਹ ਲੰਗੂਰ ਬਣੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ 48 ਬਾਂਦਰ ਨਵਾਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ 8 ਦਿਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਦ ਹੀ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਲੰਗੂਰ ਬਣਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਲੇਗਾ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਗੂਰ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ। गुरीला तो बहुत ताकतवर होता है ना, गुरीला तो इनका पीरो मुर्शद होता है। आपकी कभी गुरीले से लड़ाई हुई है? ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਗੁਰੀਲਿਆਂ 'ਚ तो मेरे साले आ भी मेरे नाल लड़ते रहते दूसरे तो जी। खबर है कि पीआईए का एक पायलट अपने बेटे को कॉकपिट में बिठाकर अमेरिका ले गया। ਕੋਕਪਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਕਪਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਰ ਚੋਂ ਕੋਕਪਿਟ ਦਿੰਦੇ अरे नहीं, कॉकपिट होता है जहाँ जहाज में पायलट बैठ के जहाज चलाता है। नहीं तो सोफिया आज उड़ता है आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं एयर होस्टेस रही हूँ। अच्छा सर पायलट को इतनी इजाजत तो है कि नहीं? एक चीज होती है इन्फेंट टिकट के जो नौजायदा बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे हैं जैसे, वो विदाउट टिकट उन्हें आप ले जा सकते हैं। 90% डिस्काउंट होता है। विदाउट सीट, सीट नहीं मिलेगी, आप खुद उठा के रखें। ये मौसूफ जो है फैसल नामी पायलट साहब हैं, इनके बेटे की उम्र है 2 साल। उसको ये यहाँ से मैनचेस्टर तक तो ले गए अपने साथ कॉकपिट में बिठा के कि जी इन्फेंट है, और जब वहां से अमेरिका आगे जाने लगे वहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम ने इनकार कर दिया बोर्डिंग पास जारी करने से। तो फिर मौसूफ ने पूरी टिकट के पैसे अदा किए, तब जाके उनका बेटा गया और वो मैनुअल कार्ड इशू किया गया, मैनुअली लिख के दिया गया। अब इंक्वायरी उसके खिलाफ हो रही है, लेकिन पाल्पा जो एक तंजीम है पायलट्स की, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंक्वायरी ठप हो जाए, ना ही हो तो अच्छा है। अगर इंक्वायरी नहीं होती तो इसका मतलब है इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जिस तरह हमारे पायलट्स पहले नाम रोशन करते चले आ रहे हैं, कोई शराब में पकड़ा जाता है, कोई हेरोइन में पकड़ा जाता है, ये एक दूसरे में एक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी। अब पीआईए को आप देखें, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात से महरूम किया जा रहा है कि जी यूरोप में आपका कार्गो नहीं आ सकता, पूरी यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, हम उससे महरूम हो गए। फिर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे नहीं आएगी, हम अपनी फ्लाइट आपके मुल्क में नहीं भेज रहे। ये जो पेशावर वाकया हुआ था चंद दिन पहले, तो ये बुनियादी तौर पर हमारी बदनामी का सामान है और कुछ नहीं। तो यार ऐसे ही दिमाग खपा रहे हो, इससे पूछो जो एयर होस्टेस है। हूं नहीं एयर होस्टेस ये अब नहीं करती। चल वजह क्यों? ऊंचाई पे जाके इसका दिल खराब हो जाता है, जैसे आपका ऊंचाई पे जाके दिमाग खराब हो जाता है। वाह वाह वाह, कॉलम का फिक्र है। आपकी तारीख पैदाइश पर लाना था। ऐसे नहीं कहते उसने कुछ कहा। ये अपना आड़ू भी पायलट होता सर यार, ये भी बच्चा लै गया सी अपना नहीं जी किसी का चौक के यार उठा हरदा फरोशी कर जी सर। मैं तो क्यों उठाया इसने? सर इन्हें खाना सी। बेवकूफ, खाना था, वो आदमखोर है। सर वो बच्चा इंसान का नहीं सी, मझ का सी। बल्कि वो बच्चा नहीं सी, वो बच्चा सी।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? क्यों भाई? ਉਹ ਸਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 5:30 ਵਜੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ। तुमने इन्हें कहाँ देखा उस वक्त? ਇਹ ਵੀ 5:30 ਵਜੇ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ। 5:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਕੀਮਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੜਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ, ਲੋਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਟਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। तवा कीमा खाया? कीमा सर, तवे के ऊपर ही कीमा सर। और ਨਹੀਂ क्या? ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਵਾ ਖਾਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਮਾ ਖਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਘਿਓ ਮਿਰਚਾਂ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟੇਟੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਭੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਭੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। यार ये क्या है? ये एक बला है। तुम इसे गॉडजिला समझते हो? ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ। और इन्होंने कसम चुका के पूछे, इन्होंने गॉडजिला का पता है? गॉडजिला फिल्म देखी होगी उन्होंने, किंग कॉन्ग नहीं देखी? ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਕੀਮਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ 5:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਮਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जगह पे क्यों बैठे हुए? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇੰਜ ਭਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।